مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ صحیح حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، قرآن سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ارض شام میں جتنے پیغمبر دفن ہیں اتنے کسی اور جگہ پہ دفن نہیں ہیں، کیونکہ بہت زیادہ پیغمبر اللہ نے وہاں بھیجے ہیں بنی اسرائیل میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کی ساری آل اولاد یہ ارض شام میں ہی پلی ہے یعقوب علیہ السلام تک، اور یعقوب علیہ السلام پھر ہجرت کر کے چلے گئے تھے مصر کی طرف، تو پھر بنی اسرائیل مصر میں آباد ہو گئے۔ تو جب بنی اسرائیل مصر میں آباد ہوئے اور فرعون نے ان پر ظلم و ستم شروع کر دیا، تو ان کا جو اصل وطن تھا شام، وہاں پر قوم عمالقہ کا قبضہ ہو گیا تھا اور بڑے طاقتور لوگ تھے۔ تو اب اللہ نے بنی اسرائیل جب اسٹیبل ہو گئے اور فرعون کے ظلم سے ان کو نجات ملی، تو اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ بھئی اب اپنی اصل زمین جو تمہارے باپ دادا کی تھی، جہاں تم نے شریعت کو نافذ کرنا ہے، اسلام کو نافذ کرو گے وہاں جا کے، تو اس زمین پر غیر مسلم قوموں نے قبضہ کر لیا ہے جو خدا کے باغی ہیں، خدا کے نافرمان ہیں۔ تو اب موسیٰ کلیم اللہ کی قیادت میں تم نے جنگ لڑنی ہے اور اس قوم پہ قبضہ کرنا ہے، تم نے اس زمین پہ قبضہ کرنا ہے۔ تو یہ اس آیت کا شان، یعنی اس رکوع کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے۔ تو اب ہم اسی میں پڑھتے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام چونکہ اب قوم کو جہاد کی ترغیب دے رہے ہیں نا، کہ اب ہم نے لڑنا ہے، تو لڑنے سے پہلے اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں تاکہ جہاد کے لیے موٹیویشن ملے، ان کو حوصلہ ملے ان کو۔ تو اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، بھئی اللہ نے تم پر بہت زیادہ نعمتیں دی ہیں، اب کچھ اللہ کا بھی تم سے مطالبہ ہے وہ کرو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم اذکروا، اے میری قوم یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اللہ کی تم پر جو نعمتیں ہوئی ہیں ان کو یاد کرو۔ وہ کون سی نعمتیں؟ وہ دنیاوی نعمتیں بھی ہوئی ہیں اور اخروی نعمتیں بھی ہوئی ہیں۔ آخرت کے لحاظ سے نعمتیں ہوئیں وہ کیا تھیں؟ اذ جعل فیکم انبیاء، جب اللہ نے تم میں پیغمبروں کو بنایا، یعنی کتنے پیغمبر تم میں آ چکے ہیں، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اور ان کے بعد بھی بہت سارے قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ پیغمبر آئے ہیں۔ تو اتنے سارے پیغمبر اللہ نے تمہارے اندر بھیجے، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور تمہیں میں بادشاہ بھی بنائے اللہ نے، یعنی تمہیں زمین میں حکومتیں بھی دی ہیں، جیسے مصر میں اللہ نے تمہیں حکومت دے دی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ان کو حکومتیں ملی ہیں۔ وَآتَاكُمْ، اور تمہیں وہ کچھ نعمتیں دی ہیں، مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، جو جہان میں کسی کو بھی نہیں دی ہیں، یعنی اتنی بڑی بڑی نعمتیں اور اس نوعیت کی نعمتیں جو پہلے کسی کو نہیں ملی ہیں۔ ان میں کیا ہے کہ تمہارا دشمن جو فرعون تھا، بغیر جنگ کے، بغیر تمہاری لڑائی کے، اللہ نے اس کو خود پانی میں غرق کر دیا اور پوری قوم کو ڈبو دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے ملے عجیب نوعیت کے، وہ بھی اصل میں تمہیں کو نعمتیں دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس طرح کی بے شمار نعمتیں جو اللہ نے تم پر کی ہیں، جن کا قرآن میں جگہ جگہ تذکرہ آتا رہتا ہے، وہ نعمتیں جو اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ تو بنی اسرائیل پر حضرت موسیٰ نے اللہ کا یہ احسان کا تذکرہ کر کے اب ان کو حکم دیا جا رہا ہے جہاد کا۔ یا قومی، اے میری قوم، ادخلوا الارض مقدس سرزمین، مقدس کہتے ہیں پاکیزہ، برکت والی سرزمین، اس سرزمین میں داخل ہو۔ تو اس میں بھی اصل میں موٹیویشن ہے کہ اللہ تمہیں جو جہاد کا حکم دے رہا ہے، کسی ایسے علاقے کو فتح کرنے کا حکم نہیں دے رہا جس میں برکتیں نہ ہو، بلکہ ایسی جگہ پر لڑائی کا حکم دے رہا ہے جس میں حقیقت میں بھی برکتیں ہیں۔ یعنی مقدس سرزمین کے لیے لڑنا تو اور زیادہ مقدس ہوتا ہے نا۔ ایک لڑائی ہوتی ہے آپ اپنے گھر کے لیے لڑ رہے ہیں، ایک لڑائی ہوتی ہے آپ اپنی کنٹری کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ سب ٹھیک ہے، جائز لڑائی ہیں، مقدس لڑائی ہیں، لیکن ایک لڑائی وہ ہوتی ہے جو مکہ یا مدینہ کے لیے لڑی جا رہی ہو۔ تو بنی اسرائیل کا تو وہ مکہ مدینہ تھا، بیت المقدس جو تھا اور ارض شام جو تھی، وہ تو ان کے لیے ایسے تھا جیسے ہمارے لیے مکہ اور مدینہ۔ تو اس مقدس سرزمین کے لیے، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، کتب اللہ لکم۔ تو یہ دوسری، یعنی تین طرح سے ان کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، حوصلہ دیا جا رہا ہے۔ ایک، اللہ کی نعمتیں گنوا کے کہ اللہ نے تم پر دنیاوی احسان بھی کیے، اخروی بھی، اس کا بھی تقاضا ہے
کہ تمہیں جو جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے وہ تم پورا کرو۔ دوسری موٹیویشن اس سے مل رہی ہے کہ وہ زمین معمولی زمین نہیں ہے، بڑی مقدس زمین ہے۔ اور تیسری موٹیویشن اس سے مل رہی ہے کتب اللہ لکم، ہم پہلے سے بتا رہے ہیں اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے، یعنی فتح تمہارا مقدر ہے، اگر تم لڑو گے تو فتح تمہارا مقدر ہے، یقینی فتح ہوگی۔ تو اب بتائیے کہ کیا رہ گیا؟ پیغمبر کی زبان سے یہ وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اس کو مقدس سرزمین کیوں کہا گیا؟ علماء نے اس کی تقریباً سارے مفسرین ایک ہی وجہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ پیغمبر دفن ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی جگہ پیغمبر کا یا نیک لوگوں کا دفن ہونا، اس سے بھی اس جگہ کا مقدس ہونا اور بابرکت ہونا لازم آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے خواہش ظاہر کی تھی کہ مجھے نبی کے پہلو میں دفن کیا جائے، حضرت عمر نے بھی یہی خواہش ظاہر کی۔ فرمایا وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، تو اس زمین میں داخل ہو اور اپنی پشت کے بل پیچھے نہ ہٹنا، کیونکہ جب پیچھے ہٹتا ہے انسان تو پشت کے بل ہی ہٹتا ہے نا، پلٹ کے بھاگتا ہے پھر وہ۔ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، تو تم لوٹو گے خسارے والے ہو کر، یعنی پھر اللہ کی طرف سے عذاب بھی بہت سخت آئے گا۔ تو کتنی طرح سے ان کو 3 طرح سے موٹیویشن دی گئی، موٹیویٹ کیا گیا، حوصلہ دیا گیا، مگر ایسے نالائق کہ کسی ترغیب کا بھی ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ 3 طرح سے ترغیبیں دی گئی، ایک کا بھی اثر نہیں ہوا، اور کیا کہنے لگے؟ انہوں نے اپنے جاسوس بھیجے بنی اسرائیل نے۔ یہ احادیث میں اور صحابہ کے اقوال میں ہمیں یہ تفسیر ملتی ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کا قرآن میں براہ راست تذکرہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنے جاسوس بھیجے کہ یار جا کے پہلے چیک کر کے آؤ قوم ہے کس ٹائپ کی۔ تو جب یہ جاسوس وہاں گئے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ 12 افراد تھے، جو ان کے 12 سردار تھے نا، انہوں نے انکوائری کروائی۔ تو جب دیکھا کہ یار یہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں اور بہت سخت قوم ہے، تو یہ ڈر گئے لڑنے سے۔ تو انہوں نے معاہدہ کیا کہ ہم اپنی قوم کو جا کے ڈرائیں گے نہیں، بلکہ ہم اپنی قوم سے یہی کہیں گے کہ کمزور لوگ ہیں۔ تو یہ جب 12 کے 12 واپس آئے نا، تو یہ خود بھی ڈرے ہوئے تھے، تو انہوں نے قوم کے سامنے یہ کہنا شروع کر دیا بھائی وہ تو بہت ہی، یعنی اپنے معاہدے سے خود ہی مکر گئے، سوائے 2 افراد کے۔ تو ان میں ایک کا نام تھا یوشع ابن نون اور دوسرے کا نام تھا لب ابن یوقنا۔ تو یہ 2 نام ملتے ہیں۔ یہ جو تفسیریں ہیں نا، یہ صحیح حدیثوں میں نہیں ہے، بلکہ یعنی حدیث سے میری مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں نہیں ہے، بلکہ اس قرآن کی بہت سی آیتوں کی تفسیر ہمیں صحابہ کرام سے، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود اور دیگر اصحاب سے ہمیں ملتی ہیں، تو وہ بھی ہمارے لیے قابل اعتماد ہیں۔ اور کچھ تفسیریں ایسی ہیں جو ہمیں یعنی اسرائیلی روایات سے بھی ملتی ہیں، یعنی قرآن میں واقعہ تو بیان کیا گیا جیسے 2 فرد تھے لیکن نام نہیں ہے، تو وہ ہمیں یہود و نصارہ کی کتابوں میں ملتی ہیں، کیونکہ یہ انہوں نے بھی ان واقعات کو یعنی ان کی کتابوں میں بھی تذکرہ ملتا ہے، تو وہ نام بھی مینشن کرتے ہیں۔ اور تو حدیث میں آتا ہے کہ لا تصدقوہ ولا تکذبوہ، کہ نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو۔ اور خاص طور پہ جب نام کوئی بیان کر رہا ہے تو اس میں غالب امکان یہ ہوتا ہے کہ اس میں جھوٹ کا امکان بہت کم ہے، کیونکہ تاریخی چیزوں میں نام مینشن کرنے میں کسی کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ جو یوشع ابن نون تھے اور یہ دوسرے لب ابن یوقنا تھے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے جا کے صحیح بات کی، اور انہوں نے کہا، قوم کو ترغیب دی، جس کا قرآن میں یہاں تذکرہ ملتا ہے کہ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، اللہ فرماتے ہیں 2 وہ فرد، پہلے میں یہ ترجمہ کر دیتا ہوں، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا۔ موسیٰ علیہ السلام سے وہ، یعنی یہ جب قوم نے آ کے کہا نا کہ یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں اور ہم نہیں جا سکتے، تو 2 فرد نے کہا کہ نہیں، بلکہ ان کو ترغیب دی، وہ ترغیب جو قرآن کے الفاظ ہیں میں اسی کا ترجمہ کر دوں گا انشاءاللہ آپ کے سامنے۔ تو وہ قوم کیا کہنے لگی؟ یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، جب ان جاسوسوں نے آ کے بتایا کہ بڑے سخت لوگ ہیں تو یہ قوم پیچھے ہٹ گئی، اور کیا کہنے لگی؟ اے موسیٰ ان فیہا، وہاں تو ایک قوم ہے جبارین، بہت سخت قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اور ہم ہرگز اس زمین میں داخل نہیں ہو سکتے، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ زمین چھوڑ کے پہلے خود ہی نکل جائیں۔ یعنی ہم آدھے حکم پر عمل کر رہے ہیں، آدھے پہ نہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ زمین میں داخل ہو اور لڑ کے داخل ہو، تو زمین میں داخل ہونے کا حکم تو ہمیں منظور ہے، لڑائی کر کے داخل ہونے کا حکم ہمیں منظور نہیں ہے۔ تو بہت ہی یعنی ایک یوں سمجھیں کہ بد تہذیبی کی بات ہو گئی نا، تو ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو ہم چلے جائیں گے۔
تو آپ دیکھیے کیسے ایک بدتمیزی والا لب و لہجہ ہے. جب انسان کسی حکم پر عمل نہ کرے نا تو بھی اس کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے کہ عذر کر لے کہ ہم بہت کمزور ہیں, آپ کا حکم بالکل صحیح ہے اور لیکن ہم نالائق ہیں. ایک یہ طریقہ بھی ہوتا ہے, اور ایک یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کلیئر کٹ منع کر دیا جائے. تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ بنی اسرائیل نہ صرف یہ کہ حضرت موسیٰ کی حکم عدولی کر رہے تھے, بلکہ انداز بیان بھی ان کا ٹھیک نہیں تھا, اور واضح لفظوں میں انکار کر رہے ہیں کہ یہ ہم سے ہو ہی نہیں سکتا. اور ایک قسم کا گویا تمسخر ہے کہ وہ پہلے علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں تو پھر ہم چلے جائیں گے. قال رجلان من الذین یخافون, ہر قوم میں جہاں برے لوگ ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں 2 شخص تھے جن پر جو اللہ سے ڈرا کرتے تھے. انعم اللہ علیہما, ان پر اللہ کا انعام ہوا تھا. وہ کیا کہنے لگے؟ ادخلوا علیہم الباب, داخل ہو جاؤ ان پر, اس قوم پر, الباب دروازے تک. یعنی ان 2 فردوں کو یہ اندازہ تھا کہ جب اللہ نے فتح اور نصرت کا وعدہ کیا ہے, اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ تمہاری قسمت میں وہ لکھ دی گئی ہے, تو تم لڑو تو صحیح نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پوری لڑائی بھی ضروری نہیں ہے, ہم تھوڑی سی ہمت کریں گے اور انشاءاللہ وہ قوم پر روب بیٹھے گا, وہ بھاگ جائے گی. تو یہاں سے انہوں نے اندازہ لگایا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات سے کہ جب فتح اور نصرت ہے تو زیادہ قربانی اللہ تعالی ہم سے انشاءاللہ نہیں لے گا, ہم دروازے تک جائیں گے. یعنی کہ انہوں نے اس بات کا امکان ہے کہ یہ خود سے اندازہ لگایا ہو کہ بھئی اللہ موسیٰ کلیم اللہ ہمارے درمیان موجود ہیں, آج تک اللہ نے جتنے ہم سے وعدے کیے سارے پورے کیے ہیں, اور کیسے فرعون کو غرق کیا, تو اب اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم تھوڑا سا کچھ تو کریں نا. تو اس لیے انہوں نے ان سب چیزوں کے مقدمات سے اندازہ لگایا, اور اندازہ لگا کے ان کو یقین ہو گیا کہ بھئی فتح اور نصرت ہوگی. تو اپنی قوم کو سمجھانے لگے کہ دروازے میں داخل ہو جاؤ. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ, تم دروازے تک پہنچو گے, فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ, تم غالب آ جاؤ گے, قوم بھاگ جائے گی. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا, اور میری قوم اللہ پر توکل کرو, ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب یہ آیت پڑھتے تو فرماتے وہ 2 شخص بنی اسرائیل کے کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ اپنی آخری کتاب میں ان دونوں کا تذکرہ کر رہا ہے, اور ان دونوں کی اس صفت کو بھی بیان کر رہا ہے کہ یہ اللہ سے ڈرتے بھی تھے اور اللہ نے ان پر انعام کیا. یعنی گویا مہر لگ گئی کہ یہ انعام یافتہ لوگوں میں تھے. تو کیسے خوش قسمت تھے, اور اس خوش قسمتی کی وجہ کیا ہے کہ تھوڑے تھے. پوری قوم ایک طرف تھی, یہ 2 آدمی ایک طرف تھے. تو جب بھی کوئی چیز تھوڑی ہوتی ہے اس کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے. تو قوم کو وہ ترغیب دے رہے ہیں کہ بھئی تم دروازے تک جاؤ گے, انشاءاللہ غلبہ ہو جائے گا. لیکن قوم بڑی ڈھیٹ. قالوا یا موسیٰ, کہنے لگے اے موسیٰ, انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها, ہم کبھی بھی اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ قوم وہاں موجود ہے. فاذهب انت وربک فقاتلا, آپ جائیں, آپ کا رب جائیں, دونوں جا کے لڑیں. انا ہاہنا قاعدون, ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایک قسم کا تمسخر بھی تھا, اور حکم عدولی تو بہرحال واضح. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں بالکل تنگ ہو گئے کہ اتنے معجزے اس قوم کو دکھا دیے ہم نے, فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا, اور سارے معاملات اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہیں. کوہ طور کو اٹھا لیا گیا ان کو, یعنی اتنے سارے معجزے دیکھیں, اور اب اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ دروازے تک جاؤ, بس ہمت تو کرو نا, فتح نصرت تمہارا مقدر ہے. اس کے باوجود بھی یہ قوم مان نہیں رہی ہے. تو اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے اس قوم سے اب تو دور کر دے. وہی دعا مانگ رہے ہیں. قال ربی, اے میرے رب, پہلے تو اپنا عذر پیش کر رہے ہیں کہ اللہ اس قوم میں مجھے شامل نہ کرنا. یعنی یہ جو قوم نالائقی کر رہی ہے, تو نے مجھے اس قوم کا مقتدی اور رہبر بنایا, تو ایسا نہ ہو کہ تو مجھے بھی مجرم ٹھہرا دے کہ اے موسیٰ ہم نے تجھے کہا تھا کہ تو اس قوم کو لے کے حملہ کر, اور تو حملہ کیوں نہیں کر رہا. تو اس لیے اپنا عذر پہلے پیش کر رہے ہیں. ربی انی, اے میرے رب, لا املک الا نفسی و اخی, اے اللہ میں اپنی جان کا اور اپنے بھائی ہارون کا مالک ہوں. میں تیری نافرمانی کروں تو مجھ سے پوچھ, میرا بھائی تیری نافرمانی کرے جس پر تو نے مجھے مکمل کنٹرول دیا ہے, تو مجھ سے سوال کر. قوم پر میرا کنٹرول نہیں ہے, اب تو یہ کر لے, ففرق بیننا, ہمارے یعنی میں اور میرے بھائی, اور بین القوم الفاسقین, اور اس فاسق قوم سے جو تیری حدود کو توڑنے والی ہے, اب تو مجھے اس قوم سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دے. میں اس قوم کے ساتھ اب مزید
نہیں چل سکتا، اس قوم کا میں نجات دہندہ ہوں اور تو نے میرے ذریعے سے اس قوم پر اتنے احسانات کیے، مگر یہ قوم خود کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے جو یہ فرمایا کہ اے اللہ میں اپنے بھائی کا اور اپنا مالک ہوں، تو سوال پیدا ہوتا ہے وہ جو 2 انعام یافتہ لوگ تھے ان کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شامل کرنا چاہیے تھا کہ ان کا بھی میں مالک ہوں۔ تو علماء نے اس میں یہ بیان کیا ہے کہ وہ چونکہ پیغمبر نہیں تھے اور تھے تو بنی اسرائیل میں سے ہی، تو عین ممکن ہے حضرت موسیٰ کو اس بات کا خوف ہو کہ بھئی ابھی تو وہ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کل اس سے بڑی کوئی آزمائش آئے تو وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں۔ تو اور یہ موقع جلال کا موقع تھا نا، اور بیزاری کا موقع تھا، تو بیزاری کے موقع پہ تنگ کلام کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بلاغت کا بھی اصول ہے کہ جب آپ کسی چیز سے بیزار ہوتے ہیں تو کلام میں بھی اسی طرح کی تنگی پیدا کی جاتی ہے۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام ایک بیزاری کے عالم میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا کنٹرول اپنے اوپر اور میرے بھائی کے اوپر ہے، باقی میں کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں، کیونکہ میرا کسی پہ کنٹرول نہیں ہے۔ تو اگرچہ وہ 2 انعام یافتہ لوگ بہت نیک تھے، لیکن حضرت موسیٰ نے ایسے موقع پہ ان کو اس میں شامل نہیں کیا کہ میرا ان پہ کنٹرول ہے، کیونکہ اس بات کا عین ممکن ہے حضرت موسیٰ کو خوف ہو کہ بھئی پوری قوم نالائق ہے، تو ایسا نہ ہو کل وہ بھی کچھ میرے حکم کی خلاف ورزی کریں، اور میں پہلے اللہ سے معاہدہ کر چکا ہوں کہ میں اپنا کنٹرول مجھے اپنے اوپر کنٹرول، اپنے بھائی پر، ان 2 آدمیوں پہ بھی کنٹرول ہے، تو کل وہ کوئی نافرمانی کریں تو پھر اللہ کہے گا کہ آپ نے تو کہا تھا میں ان کا بھی مکلف ہوں۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ نے ان کو شامل نہیں کیا۔ بعد میں بہرحال یہ ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دونوں نیک لوگوں کی فہرست میں ہی شامل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی، اور اس انداز سے قبول کی کہ حضرت موسیٰ اور ہارون کو بھی اس قوم سے جدا کر دیا، لیکن اس قوم کو الگ سے سزا بھی ملی ہے۔ وہ کیا سزا تھی؟ قال، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا، اے موسیٰ تو ٹھیک ہے، تو کا مطلب تیری دعا کا یہ نتیجہ ہے، إِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ، یعنی ایک نتیجہ تو وہ ہے جو آپ نے مانگا ہے، آپ نے یہ نتیجہ مانگا کہ ہم آپ اور آپ کے بھائی کو اس قوم سے جدا کر دیں، تو وہ تو جدائی ہو جائے گی۔ کیسے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے موت دے دی، وفات دے دی، اور وہ اپنی طبعی موت انتقال کر گئے۔ لیکن چونکہ ہم ایک پیغمبر کو ان سے اب چھین رہے ہیں ان کی گناہوں کی وجہ سے، تو اب ان کو سزا بھی ملے گی۔ تو صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ کو اس قوم سے ہم جدا کر دیں، بلکہ اب اس قوم کو سزا ملے گی۔ وہ سزا کیا ہے؟ انہا محرمۃ علیہم، یہ زمین پر حرام کر دی گئی ہے 40 سنۃ، 40 سال تک، یتیہون فی الارض، اور جس زمین میں ابھی یہ موجود ہیں جس کو وادی تیہ کہا جاتا ہے، ایک میدان تھا، یہ اس میں 40 سال حیران سرگردان سر پھٹولتے رہیں گے۔ کیا مطلب کہ ان کو کوئی شہر ملے گا ہی نہیں، یعنی ان کی عقل اللہ ایسی معاف کر دے گا کہ ستاروں کے ذریعے، پہاڑوں کے ذریعے، علامات کے ذریعے ان کو راستہ ہی نہیں ملے گا۔ جیسے آپ کسی صحرا میں جائیں نا اور راستہ گم ہو جائے، اور نہ ستاروں کی مدد سے راستے کا پتہ چل رہا ہو، نہ کسی، تو آپ کیسے بڑے صحرا میں آپ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ تو اب یہ اسی صحرا میں 40 سال تک بھٹکتے پھریں گے، اور اسی میں جو ہے نا وہ سر پھٹولتے رہیں گے، اور تلاش کریں گے کہ کاش کوئی ہمیں شہر مل جائے جہاں ہم سہولتوں سے لطف اندوز ہو سکیں، اور جہاں ہم ٹھہر سکیں، کوئی گھر مل جائے، کوئی ہمیں ٹھکانہ مل جائے۔ یعنی اپنے گھروں کو بھی اب یہ واپس نہیں جا سکتے جس شہر سے یہ آئے ہیں اس وقت، تو اسی زمین میں اللہ ان کو سزا دے گا۔ یتیہون فی الارض، اسی میں یہ گھومتے رہیں گے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، اے موسیٰ آپ نے فاسق قوم پر ترس نہیں کھانا ہے، افسوس نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ جب یہ سزا سنیں گے تو ان کو افسوس ہوگا، بنی اسرائیل پر ترس آئے گا کہ اللہ میں نے تو صرف اتنی سزا مانگی تھی کہ مجھے اور میرے بھائی کو اس قوم سے جدا کر دے، تو نے تو اس قوم کو ایک الگ عذاب میں ڈال دیا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ میری طرف سے عذاب ہے، اب آپ کو اس پر افسوس کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کے گناہ کا وبال ہے جو اس پہ پڑنا تھا۔ تو پھر تفسیر کی کتابوں میں ہے، صحابہ کرام سے منقول ہے کہ کچھ دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون، سب سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا اسی میدان میں، اور پھر اسی میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا، اور بالآخر بنی اسرائیل ان 2 جلیل القدر پیغمبروں سے محروم ہو گئے، اور اللہ نے یوشع ابن نون جو انعام یافتہ لوگوں میں سے تھے، جن کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے کہ 2 شخص جو انعام یافتہ تھے انہوں نے کہا کہ لڑو، تو یوشع ابن نون کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور یوشع ابن نون پھر بنی اسرائیل کے قائد رہے۔
40 سال میں جتنے کہا جاتا ہے کہ جتنے بنی اسرائیلی تھے وہ اسی میدان میں حیران سرگردان سر پھٹولتے پھٹولتے مر گئے، وہاں ان کی نسلیں پیدا ہوئیں، اور 40 سال کے بعد ان بنی اسرائیل میں سے کوئی بھی زندہ نہیں تھا، سب ان کی نسلیں نئی نسل آ چکی تھی۔ پھر اس نئی نسل نے یوشع ابن نون علیہ السلام زندہ تھے، تو یوشع ابن نون علیہ السلام کی قیادت میں پھر اس نئی نسل نے جہاد کیا اور قوم عمالقہ پر قبضہ کیا، اور پھر اس کا واقعہ قرآن میں بھی ہے اور دوسری تفسیر کی کتابوں میں بھی۔ پھر بعض روایات کے مطابق تو اسی میں داؤد علیہ السلام تھے جنہوں نے لڑائی کی ہے، جالوت کو قتل کیا اور اللہ نے ان کو خلافت دی، اور بعض حضرات کہتے ہیں یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ بہرحال یوشع ابن نون کی قیادت میں لڑائی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس پہ یہودیوں کو قبضہ عطا کیا۔